آئیے حاضرین محفل اس بزم کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں امین نہٹوری صاحب کے گھر پر، جو اردو کے محافظ ہے اور لگاتار اردو کی حفاظت کے لیے اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ کوئی پوسٹ اگر فیس بک پر یا کسی بھی صورت اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں۔ آئیے اس بزم کی ابتدا کرتے ہیں اور ان چار مصروں سے، ان حمدیہ چار مصروں سے بزم کی ابتدا کرتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ آئیے حاضرین محفل، اس فہرست کا سب سے چھوٹا شاعر میں ہی ہوں، اس لیے میں ابتدا کرتا ہوں اور ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ خدا نے بہت کچھ مقدر میں رکھا، خدا نے بہت کچھ مقدر میں رکھا، مگر ہم نے پیروں کو چادر میں رکھا، مگر ہم نے پیروں کو چادر میں رکھا، بلندی کو چھونے کا اس میں ہنر تھا، بلندی کو چھونے کا اس میں ہنر تھا، مگر چاپلوسی نے ٹھوکر میں رکھا۔ آئیے حاضرین محفل، آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک اور خوبصورت شاعر مرغوب رحمانی صاحب سے، جو ایک مضبوط صحافی بھی ہے اور بے پناہ خوبصورت شعر کہتے ہیں۔ انہی کے ایک شعر سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ مرغوب صاحب کہتے ہیں کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والے کا شکریہ، آنکھوں میں دھول جھونکنے والے کا شکریہ، اس حادثے سے روشنی آنکھوں کی بڑھ گئی۔ میری مراد محترم مرغوب رحمانی صاحب سے ہیں، وہ اپنا کلام پیش کریں۔ حاضرین محفل، ہم یہاں مشہور و معروف شاعر امیر نہٹوری صاحب کو سننے آئے ہیں۔ اب چونکہ ناظم صاحب کا حکم ہے تو میں ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سچ ہے موتیوں کو ہم کبھی پتھر نہیں کہتے، یہ سچ ہے موتیوں کو ہم کبھی پتھر نہیں کہتے، جو افضل ہیں وہ افضل ہیں انہیں کمتر نہیں کہتے۔ یہ سچ ہے موتیوں کو ہم کبھی پتھر نہیں کہتے، جو افضل ہیں وہ افضل ہیں انہیں کمتر نہیں کہتے، گزر جاتے ہیں سالوں سال گھر کو گھر بنانے میں، شعر دیکھیے گا مہراج میں، گزر جاتے ہیں سالوں سال گھر کو گھر بنانے میں، کسی بھی چار دیواری کو یوں ہی گھر نہیں کہتے، کسی بھی چار دیواری کو یوں ہی گھر نہیں کہتے۔ شکریہ۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس شاعر کی جانب پہنچتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، ایک خوبصورت قلم کار اور اردو سے بے پناہ محبت رکھنے والے شخص۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اشوک ساحل صاحب کہتے ہیں کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ ایک ایسا شاعر جو اردو کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، کوئی ان کی بات سنے یا نہ سنے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لگاتار اردو کے لیے اپنی مہم چلاتے رہتے ہیں، اور اردو سے بے پناہ محبت رکھنے والے شاعر آج ہم انہی کے گھر پر موجود ہیں۔ چاہتا یہ ہوں کہ ان سے کچھ شاعری بھی سنی جائے۔ بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، بند آنکھوں میں جاگتے منظر، بند آنکھوں میں جاگتے منظر، میری آنکھوں میں شب نہیں ہوتی۔ میری مراد ہے امین نہٹوری صاحب سے، بس کیونکہ وہ اردو کے محافظ ہے تو ایک شعر پڑھتا ہوں ان کے لیے کہ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تمام آپ سب حضرات کا میرے غریب خانے پر آپ لوگ تشریف لائے اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہ کام جو آپ نے شروع کیا ہے اردو زبان و تہذیب کے حوالے سے، یہ ایک معیاری کام ہے، اور اس کے لیے میں تمام اراکین کو بالخصوص مرغوب رحمانی صاحب کو اور
معراج بھائی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ چینل بہت جلد عالمی شہرت حاصل کرے گا جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ حالانکہ مرغوب صاحب نے بہت عمدہ اشعار سنا ہے، معراج بھائی نے بہت اچھے اشعاروں سے نوازا، بہرحال حکم ہوا ہے ایک غزل کے چند اشعار عرض کیا ہے مطلب کہ تکتے رہنا شام کے منظر، تکتے رہنا شام کے منظر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، تکتے رہنا شام کے منظر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، گمسم جیسے پتھر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، گمسم جیسے پتھر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ اور شعر دیکھیں کہ آج کے حالات حاضرہ پر کہ بستی بستی ہاتھ میں سب کے امن کا پرچم ہوتا تھا، بستی بستی ہاتھ میں سب کے امن کا پرچم ہوتا تھا، آج ہے سب کے ہاتھ میں پتھر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، آج ہے سب کے ہاتھ میں پتھر، آج ہے سب کے ہاتھ میں خنجر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، آج ہے سب کے ہاتھ میں خنجر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ اور شعر دیکھے کہ برسوں سے ہم دیکھ رہے تھے خوشحالی کے خواب، مگر برسوں سے ہم دیکھ رہے تھے خوشحالی کے خواب، مگر آگ کے شعلے رقصاں گھر گھر، آگ کے شعلے رقصاں گھر گھر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، آگ کے شعلے رقصاں گھر گھر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ اور شعر دیکھے کہ کس انداز سے کہا کہ مہر و وفا کے معنی بدلے، مہر و وفا کے معنی بدلے، بدلے ہے دستور یہاں، مہر و وفا کے معنی بدلے، بدلے ہیں دستور یہاں، بدلے ہوئے ہیں عشق کے محور، ایسی بھی کیا بات ہوئی، بدلے ہوئے ہیں عشق کے محور، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ اور شعر دیکھے کہ تنہا تنہا چپ چپ رہنا بے چینی کا عالم ہے، تنہا تنہا چپ چپ رہنا بے چینی کا عالم ہے، درد اٹھا ہے دل کے اندر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، درد اٹھا ہے دل کے اندر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ موسم گلیے کیسا آیا، موسم گلیے کیسا آیا، گھیر لیا ہے یادوں نے، موسم گلیے کیسا آیا، گھیر لیا ہے یادوں نے، کھلنے لگے ہیں زخم کے پیکر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، کھلنے لگے ہیں زخم کے پیکر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ اور پیار کا رشتہ توڑنے والے یہ تو بتا دے مجھ سے ذرا، پیار کا رشتہ توڑنے والے یہ تو بتا دے مجھ سے ذرا، میری طرح تو کیوں ہے مضطر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، میری طرح تو کیوں ہے مضطر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ کل تک ہم نے پیاس بجھائی میں خانے میں آج، مگر کل تک ہم نے پیاس بجھائی میں خانے میں آج، مگر چھوٹ گیا ہے ہاتھ سے ساغر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، چھوٹ گیا ہے ہاتھ سے ساغر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ لمحہ لمحہ زخم دیے ہیں ہم کو جس نے اس کو امیر، لمحہ لمحہ زخم دیے ہیں ہم کو جس نے اس کو امیر، دل نے دعائیں دی ہیں اکثر، دل نے دعائیں دی ہیں اکثر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، دل نے دعائیں دی ہیں اکثر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، تکتے رہنا شام کے منظر، ایسی بھی کیا بات ہوئی، گمسم جیسے پتھر، ایسی بھی کیا بات ہوئی۔ بہت بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ۔